أحييكم وبالأشواق ناتي نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشا تو آپ کی قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی جمعوں سے ہم نے ارادہ کیا کہ بھائی ہم حضور کی سیرت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائیو، لوگوں، جو شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے نا ہمیں اللہ سے بڑی محبت، ہمیں اللہ سے بڑی محبت، تو یہ یک طرفہ محبت ہے، ایک طرف کی ٹریفک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، بھائی تم اگر یہ چاہتے ہو میں بھی تم سے محبت کروں، ایک کام کر لو بس۔ جی اللہ کیا کام ہے؟ کہا فاتبعونی، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، تو اس کا حل، اس کا طریقہ کیا؟ بھائی ہمیں پھر حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اب سیرت کا حصہ زندگی میں تب آئے گا جب ہمیں سیرت کا پتہ ہوگا۔ تو کافی جمعوں سے ہم نے سیرت کے حوالے سے گفتگو شروع کی، اور ہماری بات جو پچھلے جمعے کو پہنچی تھی وہ یہاں تک تھی کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، اور ابوا کی وادی ہے، اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے۔ پھر 2 سال عمر بڑھی تو ایک بڑے پیارے دادا تھے، وہ بھی حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں، حضور کی 8 سال عمر ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امتحان در امتحان در امتحان۔ کہا نا کہ بھائی اگر محبت ہے حضور سے، پھر بھائی اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر اللہ رب العزت کے امتحانات کو بھی سہنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان چل رہے ہیں۔ اب دادا کا بھی انتقال، پھر چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچپن کی عمر تھی، ایک مرتبہ کہیں شادی کا پروگرام تھا، اور جو ہے نا وہاں پہ گانے والے آئے ہوئے تھے۔ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی، بچپن کی حالت کا ذکر کر رہا ہوں، نبوت نہیں ملی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علاقے کے جو بچے تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، مجھے بھی اپنے ساتھ پکڑ کے لے کر چلے گئے۔ اب میں وہاں پہنچتا ہوں، اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی وہاں پہنچتا ہوں اللہ مجھے میرے اوپر مدہوشی طاری فرما دیتے ہیں، سو جاتا ہوں، اور جا کے صبح آنکھ کھلتی، صبح آنکھ کھلتی۔ تو میرے پیاروں کیا پتہ چلا، کیا سمجھ آئی کہ جو شخص من کان للہ فکان اللہ لہ، تم ایک طرف ایک مرتبہ اللہ کے ہو کر دیکھو، اللہ کی طرف جا کر دیکھو، اللہ کو اپنا بنا کر دیکھو۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ ایسا نہیں ہے تم کہو میں گناہ میں بھی لگا رہا ہوں اور اللہ مجھے بچاتا بھی رہے۔ بھائی اللہ کا قانون ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے، گناہوں سے اسے بچاتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اللہ کی طرف پلٹے۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا مدہوش کر دیا، سو گیا، صبح آنکھ کھل رہی ہے،
اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی گناہوں سے کٹ کے گزرے تو پھر ہمیں کم از کم اس راستے کو چھوڑنا ہوگا. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, وہ جی پھپھی راضی کرو جی, بڑے عرصے سے ناراض ہیں, خالو ناراض ہیں, چاچو ناراض ہیں, وہ فلانا ناراض ہے, فلانا ناراض ہے, سب کو بلاؤ کیوں بھائی خوشی کا موقع ہے. اور کیا ہوتا ہے جب شادی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. بھائی ڈھول والے آ جائیں, گانے والے آ جائیں, کیوں بھائی تم تو سب کو خوش کر رہے تھے, اور جو احکم الحاکمین تھا, جو رب العالمین تھا, اسے تم نے سب سے پہلے ناراض کیا, سب کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان ہوتا کیا ہے کہ اللہ مجھ پہ بے ہوشی طاری کرتے ہیں, میں ادھر ہی سو جاتا ہوں, صبح جا کے آنکھ کھلتی ہے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں, میرے بچپن کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ کو لوگ جو ہے نا اس بچپن کے عالم میں بھی کہتے تھے وہ یہ بچہ بڑا سچا ہے, بلکہ حضور کا لقب پڑ گیا صادق الامین, یہ سچا بھی ہے, امانت دار بھی ہے. کسی کے پاس کوئی امانت ہوتی حضور کے حوالے کر کے جاتا کہ میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں, یہ میری چیز ہے, اس کی حفاظت کر لینا. اس وقت بینک وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے, یہ میری چیز ہے, فلاں چیز ہے, اس کی حفاظت کر لینا. اللہ کی شان. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں نا, ان کا ٹمپریچر تھوڑا سا, اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بارشیں بڑی کم ہوتی ہیں, اور مکہ جہاں پہ ہے نا وہ تھوڑی سی ایسی جگہ ہے, وادی ہے, آس پاس پہاڑ ہے اور بیچ میں بیت اللہ ہے. تو اکثر جب بارش ہوتی نا تیز تو سارا پانی بیت اللہ میں اکٹھا ہو جاتا تھا. تو ایک مرتبہ سیلاب آیا بارش کی وجہ سے اور بیت اللہ کو بڑا نقصان پہنچا. تو جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم جو ہیں وہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. بڑا بندوبست کیا, وہ جدہ میں کوئی کشتی پڑی تھی اسے منگوایا, اس کے تختے جو ہے وہ وہاں پہ لگائے گئے, بڑا خرچہ کیا گیا. اللہ کی شان ہوتا کیا ہے کہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھائی بیت اللہ تو سب نے بنا لیا, لیکن ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود, اسے کون نصب کرے گا. جھگڑا شروع ہو گیا. فلانا کہتے بھائی ہمیں یہ اعزاز ہے, ہم بڑے لوگ ہیں. فلانے کہتے تم بڑے ہو تو کیا ہو گیا, یہ پتھر ہم رکھیں گے. لڑائی, جھگڑا, فتنہ. تو ایک بزرگ بولے, کہا جناب لڑتے کیوں ہو, ایک کام کر لو, جو شخص صبح صبح پہلی دفعہ اس دروازے سے داخل ہو اس کے منتظر ہو جاؤ, جو مکے میں داخل ہو پہلا آدمی اس سے فیصلہ کروا لینا. اب سب بیٹھے ہیں جی, انتظار کر رہے ہیں کون آئے گا, کون آئے گا, کون آئے گا, کون آئے گا, کون آئے گا. کیوں, ایک خیال تو ہے نا کہ کسی علاقے کا آ گیا, کوئی کسی قبیلے کا آ گیا تو وہ اپنوں کی طرفداری کرے گا, تو ایک ٹینشن بھی سب کو. لیکن جیسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہتے او ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, صادق آ گیا, امین آ گیا, اب جھگڑے ختم, فتنے ختم, خرابیاں ختم. اور اللہ نے کیا بصیرت اس بچپن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد بتاؤ, ہم سب چاہتے ہیں کہ حجر اسود ہم نصب کریں, تم بتاؤ کس کو نصب کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک کام کرو, ایک چادر بچھا لو, اس کے اوپر حجر اسود کو رکھ لو, سب بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ایک ایک کونے کو پکڑو اور حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب لے جاؤ. اب سب خوش کہ ہم لے کے جا رہے ہیں. اب بیت اللہ کے قریب لے کر گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو وہاں پر نصب کر دیا, وہاں نصب کر دیا. اللہ کی شان. اور یہ کب ہے, بچپن کی عمر میں. صداقت, امانت, دیانت. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی دیانت کی بیس پر ہوئی. کیا ہوا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی تجارتی قافلے بھیجتی تھی اور ان کا کام یہی تھا, بزنس یہی تھا. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں کاروبار کرتی ہوں لیکن میں کسی امانت دار آدمی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لے کے جائے مال اور پروفٹ بھی اچھا کمائے اور مال بھی مجھے واپس کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں, مال لے جاتے ہیں, پھر واپس نہیں آتے, پیسے کھا جاتے ہیں. تو جناب رسول اللہ نے سے طے ہو گیا ٹھیک ہے پروفٹ اتنا مجھے ملے گا. مزاربت کی, مزاربت بولتے ہیں مال ایک کا ہو محنت دوسرے کی ہو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنا پروفٹ کبھی نہیں ہوا جتنا اس سفر میں ہوا تھا, اتنا پروفٹ جو جناب رسول اللہ لے کر آئے.
تو 3 مہینے گزرے تو وہ سوچ رہی تھی. 3 مہینے بعد حضرت خدیجہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام پہنچا دیا. محمد میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور حضرت خدیجہ بہت بڑے خاندان کی عورت, بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ اس سے ہماری شادی ہو جائے. لوگ درخواستیں بھیجتے تھے, نکاح کے پیغام بھیجتے تھے, لیکن جناب رسول اللہ کا اعزاز کہ خود حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کس بیس پر؟ حضور کی صداقت کی بیس پر, حضور کی سچائی کی بیس پر. ایک موقع پر کیا ہوتا ہے, اللہ کی شان, ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ تھا, اس کے ساتھ جناب رسول اللہ کا ایک معاملہ طے ہو رہا تھا. تو وہ کہتا ہے بس میں آتا ہوں, بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے, کاموں میں ایسا پھنستا ہے, بھول جاتا ہے کہ میں نے محمد سے کہا کہ میں آ رہا ہوں. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. بھائی میں نے فلاں چیز لی تھی, میں نے محمد سے کہا تھا میں آؤں گا. دوڑتا پہنچا ہے. آگے دیکھتا ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ کھڑے اور کہہ رہے ہیں بھائی تو نے مجھے بڑا تھکا دیا, بھائی تو نے مجھے بڑا تھکا دیا. 3 دن سے میں تیرا یہاں انتظار کر رہا ہوں. میرے پیاروں, یہ امانت ہوتی ہے, یہ صداقت ہوتی ہے. اور ہم اپنا حال دیکھیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. بلکہ ہمارا تو ہے جو جملہ شروع ہوتا ہے جھوٹ سے ہوتا ہے, جو محفل لگتی ہے اس میں جھوٹ بولتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت اور اس سچائی کے اوپر کیا فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق 3, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کسی نے منافق دیکھنا ہو نا, منافق کو پہچاننا ہو, 3 علامات ہیں. 3 علامات. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا علامات ہیں؟ کہا اذا حدث کذب, جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف, وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان, اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بولے گا جھوٹ بھی بولے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں نا, کان منافقا خالصا, یہ تو پکا منافق ہے بھائی, پکا. اس پہ پھر منافقت کی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منافق نہیں ہے. جناب رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے کے حوالے, بولنے والے کے بارے میں کہ بھائی جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے, وہ منافق. صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کیا میں تمہیں کبائر گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں, تمہیں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلدی بتائیے, وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن سے خالق کائنات ناراض ہوتا ہے, بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. حضور کی کیفیت کیا ہے, ٹیک لگا کے بتا رہے ہیں. کہا دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی, یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوتے ہیں اور ٹیک کو چھوڑتے ہیں اور سیدھا ہو کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, کبیرہ گناہ. صحابہ کہتے ہیں یہ حضور نے جھوٹ کے بارے میں اتنی دفعہ دہرایا, اتنی دفعہ دہرایا, اتنی دفعہ دہرایا کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ اب حضور خاموش ہو جائیں. کیوں؟ حضور کو تکلیف ہو رہی ہوگی بار بار بولنے کی وجہ سے. اور ہم اپنی کیفیت دیکھیں, ہم اپنی حالت دیکھیں, چھوٹی چھوٹی بات پر. ایک کوئی پنڈی سے آ رہے ہیں اور جی میں 5 منٹ میں پہنچا. بھائی تو جن کا بچہ ہے یہ بھی جھوٹ ہے, میں 2 منٹ میں آیا, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اکثر ایک معاملہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ہوا کہ حضور دیکھتے ہیں ایک عورت ہے اپنے بچے کو بلا رہی ہے, بچہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جب کانوں میں پڑھا, کہا کہ کیا تم واقعی اس بچے کو جو بلا رہی ہو واقعی کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے یا صرف اسے ویسے بلا رہی ہو؟ جناب رسول اللہ کو اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی ہاں میرا ارادہ تھا میں اسے کھجور دوں گی, کھجور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بلا رہی تھی اور صرف قریب بلانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی تو یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے.
یہ بھی جھوٹ ہے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا, کہا کہ یعنی جو ہمارے اندر ایک اور مرض ہے, کیا بھائی ویسے جھوٹ بعض لوگ نہیں بولتے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, ویسے نہیں بولتے لیکن مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, کسی کو تنگ کرنے کے لیے دوست احباب آپس میں بول رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مزاح میں جھوٹ بولتا ہے, کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس پر دردناک عذاب اللہ کا نازل ہوگا. مزاح کیا بھائی مذاق نہ کریں؟ بھائی مذاق کرو, سچا مذاق کرو, مذاق کرو, سچا مذاق کرو. کیسا مذاق کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سفر پہ جانا ہے, مجھے کوئی اونٹ دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً کہا بھائی میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا, اونٹ کا بچہ دوں گا. صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں نے سفر کرنا ہے, اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا بھائی وہ بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے نا, وہ بھی کسی کا بچہ ہوگا. اب کیا ہے, سچ بھی بولا اور مزاح بھی کیا. ایک عورت آئی, کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کیجئے نا میں جنت میں چلی جاؤں. کہاں چلی جاؤں؟ جنت میں. حضور نے فرمایا یہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے, بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ عورت کہنے رونے لگ پڑی, رونے لگ پڑی, میرے اعمال کا کیا بنے گا, کوئی میں جنت میں نہیں جا سکوں گی, رونے لگ پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیوں روتی ہو؟ کبھی آپ نے کہا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ یہ بڑھاپا بھی بیماری ہے. وہ جیسے وہ لطیفہ ہے نا, ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا, بزرگ تھے, کہا ڈاکٹر صاحب میری کمر میں بھی تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی بڑھاپا ہے, ہوتا ہے, عمر ایسی ہے اس میں ہوتا ہے. کہا جی گردن میں بھی تکلیف رہتی ہے. کہا جی بڑھاپا ایسا ہوتا رہتا ہے. کہا جی شوگر بھی بڑی تیز رہتی ہے. کہا جی بڑھاپا ایسا ہوتا رہتا ہے. کہا جی سر میں بھی تکلیف رہتی ہے. کہا جی بڑھاپا ایسا ہوتا رہتا ہے. تو وہ بزرگ سن کے نا کہ بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, اس نے کہا ڈاکٹر تو نے کیا لگائی ہے, یہ تو نے کیا لگائی ہے, بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں بھائی یہ بھی بڑھاپا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بڑھاپا ہے. بڑھاپے میں غصہ بھی انسان کو آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ جب تجھے جنت میں داخل کریں گے تو تجھے بوڑھا داخل نہیں کریں گے. کیوں؟ بڑھاپا تو خود بیماری ہے. اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے, جوان کر کے. اب یہ مزاح کیا لیکن سچا مزاح, مزاح میں بھی جھوٹ ہے نہیں بولا. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ہم اپنی مجلسوں کو, اپنے معاملات میں اس چیز کو نکالیں, جھوٹ نہ بولیں. بس بندے کو یہ پتا ہو یار یہ بندہ جیسا بھی ہے نا چیز مہنگی دے گا, تجارت کر رہا ہے بالفرض, لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. یہ ہمارا اپنا تجزیہ ہے. ہم بڑے بڑے برانڈز میں جاتے ہیں, کیوں؟ ہمیں پتا ہوتا ہے یار یہ جو برانڈ ہے نا اس کے پاس چیز جو ہے نا اچھی ہوگی, مہنگی ضرور ہوگی لیکن چیز کیا ہوگی, 2 نمبر نہیں ہوگی, 1 نمبر چیز ہوگی. تو بعض اوقات ہم مہنگی چیز لے لیتے ہیں, 2 گنا 3 گنا زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. کس بیس پر؟ بھئی چیز کوالٹی والی ہوگی. تو واقعتاً اگر ہم اپنی معاملات کے اندر سچ لے آئیں تو خدا کی قسم ہم کاروباری میدان میں بھی آگے نکل جائیں, ہم اس میں بھی آگے نکل جائیں. لیکن کیا ہو گیا, ہمیں کسی کو بتانے کے لیے نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں بتانا پڑتا ہے. ہمارے اعمال, ہمارے احوال, ہمارا کردار ایسا نہیں ہے جو ثابت کرے کہ ہم سچے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. ایک مرتبہ دن کو جا رہے ہیں دکان بند کر کے, راستے میں ایک شخص ملا, امام اعظم نعمان بن ثابت کہاں جا رہے ہو, تم تو دکان پہ نہیں ہوتے اس وقت. کہا جی آج مسئلہ یہ ہے, دیکھو نا بادل ہیں, اور بادل اتنے تھے کہ اندھیرا ہو گیا تھا. یہاں اس طرح کے فانوس اور لائٹنگ تو نہیں ہوتی تھی, بجلی تو نہیں ہوتی تھی, تو اندھیرا ہو گیا تھا. کہا دیکھو نا آج یہ اندھیرا ہو چکا ہے, بادل بہت زیادہ ہیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری دکان پہ آئے اور کسی کپڑے کو اچھا سمجھے, کیونکہ اندھیرے میں نظر تو نہیں آئے گا, اور لو کوالٹی والی چیز اچھی سمجھ کر لے جائے. تو میں نے آج اپنی دکان ہی جلدی بند کر دی, تو میری وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے, میری وجہ سے کوئی غلط چیز نہ لے کر چلے. اللہ اکبر, یہ ہمارے بڑے تھے, یہ ہمارے اکابر تھے, یہ ہمارے اسلاف تھے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اگر ہم نے دنیا میں آگے چلنا ہے تو پھر یہ ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں چلے گا. ڈرو خدا سے, ہوش کرو,
اب مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا تو پھر صحیح سے مسلمان بنے، پکے سچے مسلمان بنے۔ آج سے عہد کریں کہ بھائی ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے؟ انشاءاللہ یہ اوپر والے بھی ارادہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ کی ہر سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا